ہماری دعا ہے، دلوں کی صدا ہے، جمعیت کے قائد سلامت رہو۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسول محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، ومن دعا بدعوتہ الی یوم الدین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، صدق اللہ مولانا العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ جلسے کا عنوان اشتہارات اور دعوت ناموں کے ذریعے سے ظاہر ہے، اور ملک کی سب سے عظیم ترین تنظیم، جس میں اکابرین کا لہو، ان کی جد و جہد، ان کے قد و کاوش، ان کے سحر آگاہی، وہ ساری کی ساری چیزیں شامل ہیں۔ جمعیت علماء ہند کی طرف سے یہ اجلاس منعقد کیا جا رہا ہے، اس لیے عیاراں چھ بیاں، اس کے تعارف کی مزید ضرورت نہیں ہے، لیکن حضرت سید حسین احمد صاحب مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو رشتے کے اعتبار سے میرے روحانی رشتے کے اعتبار سے دادا پیر بھی ہوتے ہیں، ایسے مواقع پر حضرت اکثر پڑھا کرتے تھے، اور مجھ سے پیشرو مقرر حضرت مولانا معیوز الدین صاحب نے بڑی اہم بات کی طرف اشارہ فرمایا کہ سیرت النبی اور اصلاح معاشرہ دونوں لازم ملزوم۔ سیرت النبی، حضور کی حیات طیبہ کے ابواب، آپ کے شب و روز کے معمولات، سنتیں جب ہماری زندگی میں عملی طور پر جاری و ساری ہوگی، انشاءاللہ معاشرے کی اصلاح خود بخود ہو جائے گی۔ قانون خداوندی ہے، جاء الحق زہق الباطل، حق آتا ہے، باطل چلا جاتا ہے، روشنی آتی ہے، تاریکی کافور ہو جاتی ہے، ہدایت عام ہوتی ہے، ضلالت بھاگ جاتی ہے۔ تو ایسے موقع پر حضرت مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جلسوں میں پڑھا کرتے تھے، جس کی دعوت دی جا رہی ہے: جب سر میں ہوائے طاعت تھی، سرسبز شجر امید کا تھا۔ جب سر میں ہوائے طاعت تھی، سرسبز شجر امید کا تھا، جب سرسر عصیاں چلنے لگی، اس پیڑ نے پھلنا چھوڑ دیا۔ جب سرسر عصیاں چلنے لگی، اس پیڑ نے پھلنا چھوڑ دیا۔ اللہ کی راہ تو اب بھی ہے کھلی، آثار و نشاں سب قائم ہیں۔ اللہ کی راہ تو اب بھی ہے کھلی، آثار و نشاں سب قائم ہیں۔ اللہ کے بندوں نے لیکن اس راہ پہ چلنا چھوڑ دیا۔ جمعیت علماء کی اسٹیج اسی بھولے ہوئے سبق کو یاد دلا رہا ہے، اور ہم نا امید بھی نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین، آپ سمجھاتے رہیے، سمجھانا ایمان والوں کو نفع دے گا۔ رہا سیاسی اعتبار سے عروج و زوال، کرسیوں کا آنا اور جانا، یہ کوئی خاص اہمیت کا حامل نہیں ہے، البتہ ہمارے متعلق آسمانی شہادت ہے وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، تم ہی سر بلند رہو گے بشرطے کہ تم مومن ہو۔ ہمیں چاہیے کہ دخول فی السلم کافہ کا سبق ہم نے پڑھا ہے، پورے اسلام کے اندر داخل ہو کر جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو ہم اپنا معمول بنا لیں گے، انشاءاللہ کامیابی ہمارے قدم چومے گی۔ نا امیدی کی کوئی بات نہیں ہے، وقتی طور پر، عارضی طور پر عروج و زوال ہوتا ہے۔ شہرتوں پہ اترا کر خود کو جو خدا سمجھے، شہرتوں پہ اترا کر خود کو جو خدا سمجھے، منظر ایسے لوگوں کی تربتیں نہیں ملتی، کوئی اعتبار نہیں اس کا۔ ہمارا دین اللہ کا لایا ہوا دین ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، مذہب اسلام کے علاوہ کوئی اور دین اللہ کے پاس لے کر آئے گا، مقبول نہیں ہوگا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ایک تو انسان کا بنایا ہوا دین، اور ایک اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا دین۔ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ، جس اللہ نے ہم کو پیدا کیا، جو ہمارا خالق و مالک ہے، جو رازق ہے حیات کا، زندگی کا، کیا وہ نہیں جانتا؟ اللہ تعالیٰ نے دین حنیف ہمیں عطا فرمایا۔ اور یاد رکھیے، علماء بھی بہت سے مجمع میں موجود ہیں، اہل علم بھی ہیں، میں ایک ادنا سا طالب علم کیا لب کشائی کروں، لیکن مجھے کہنے دیجئے کہ اللہ نے جتنے انعامات دیے ہیں قرآن مجید میں، اس کو بار بار یاد دہانی کرائی گئی، مذاکرہ کرایا گیا، اور ارشاد وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تم اللہ کی نعمتوں گننا چاہو تو گن بھی نہیں سکتے۔ لیکن کیا اہل علم بتلا سکتے ہیں کہ کسی نعمت کے بارے میں منعم یوں کہتا ہو لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، یعنی منعم خود کہہ رہے ہیں کہ میں نے تم پر بہت بڑا انعام اور احسان کیا۔ ورنہ حقیقت تو یہ ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی نعمتیں دی ہم شمار بھی نہیں کر سکتے. تیرے کرم سے اے کریم کون سی شے ملی نہیں, تیرے کرم سے اے کریم کون سی شے ملی نہیں, جھولی ہی میری تنگ ہے تیرے ہاں کمی نہیں. اللہ نے نعمتیں بہت دی, لیکن سب سے عظیم نعمت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری. صحابہ کرام فرماتے لولا انت ما اهتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا, کہ اللہ کے نبی اگر آپ نہ آتے تو نہ ہم صدقات دے سکتے, نہ نماز پڑھ سکتے, نہ دین پر عمل کر سکتے. وکنتم علی شفا حفرۃ من النار فانقذکم منها, تم جہنم کے گڑھے کے کنارے تھے, اللہ نے تم کو بچا لیا. اس لیے یہ جلسہ اس بات کی دعوت دے رہا ہے کہ ہم بحیثیت مسلمان ہونے کے اسوہ حسنہ کو اپنی زندگی کا عملی نمونہ بنائے, جس کے بغیر کامیابی ناممکن ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حضور کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے, اور وہ نمونہ صرف عبادات کے حد تک نہیں ہے, زندگی کے 5 شعبوں میں عقائد, عبادات, معاملات, معاشرت اور اخلاقیات, ہر ایک کو ضرورت. اور یاد رکھیے اس امت کو اللہ تعالیٰ نے امام الامم بنایا ہے, یہ امتوں کی امام ہے, رہبر ہے, قائد ہے, گائیڈ ہے, مارگدرشک کرنے والی ہے. اگر خدا نہ خواستہ امام ہی کے اندر فساد آ جاوے, اس کے نماز میں خرابی ہو, وہ رہبری کا حق ادا نہ کرے, تو دنیا میں جو کچھ حالات آ رہے ہیں, قیامت کا جو منظر تھا اس کے پہلے کا, حضور کے بعثت سے پہلے کا, ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس کا منظر آج پوری دنیا پیش کر رہی ہے. سکون غارت ہو گیا, طمانینت ختم ہو چکی ہے, زندگی بوجھ محسوس ہوتی ہے. اس کے من جملہ وجوہات کی ایک وجہ یہی ہے کہ لوگ دین سے, اخلاقیات سے, کردار سے, انسانیت سے, معاشرے کی اصلاح سے غافل ہو چکے ہیں, جس کا نتیجہ یہ ہے. اور جب ظاہر بات ہے قائد کا اگر یہ حال ہو, حضرت مولانا معز الدین صاحب نے جرأت کی صاف صاف الفاظ میں کہا, میں اشارتاً کہتا ہوں کہ تو نہ ادھر ادھر کی بات کر, یہ بتا کہ قافلہ کیوں لوٹا. امت مسلمہ مخاطب, تو نہ ادھر ادھر کی بات کر, یہ بتا کہ قافلہ کیوں لوٹا, مجھے رہزنوں کا گلہ نہیں تیری رہبری کا سوال ہے. مجھے رہزنوں کا گلہ نہیں تیری رہبری کا سوال ہے. تو ہم قائد ہیں الحمدللہ, یہ امت امام الامم ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم زندگی کے تمام شعبوں میں اسوہ حسنہ کو اپنائیں. اور ظاہری بات ہے ہم میں سے کوئی شخص کتنا ہی بڑا قطب, ولی, غوث یا ابدال ہو, نقل ہی کر سکتا ہے, اصل تک نہیں پہنچ سکتے. لیکن نقل کر کے انشاءاللہ ہم یہ کہیں گے تیرے محبوب کی یا رب شباہت لے کے آیا ہوں, تیرے محبوب کی یا رب شباہت لے کے آیا ہوں, حقیقت اس کو تو کر دے میں صورت لے کر آیا ہوں. زندگی کے اندر عملی طور پر ہم کوشش کریں, چراغ سے چراغ جلتا ہے, ہم اپنی ذات سے, اپنے گھر سے, اپنے محلے سے معاشرے کی اصلاح کریں گے, انشاءاللہ العزیز معاشرے کی اصلاح ہوگی. اور عملی طور پر, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم, اے ایمان والو سب سے زیادہ تم پر اپنی ذاتی ذمہ داری ہے. آئیے آج ہم عہد کریں کہ انشاءاللہ اپنے طور پر بھی اور سماج سدھار, اصلاح معاشرہ کے عنوان پر بھی ہم امکان بھر کوشش کریں گے. السعی منا والاتمام من اللہ, کوشش ہماری طرف سے اور نتیجہ اللہ تعالیٰ کی طرف. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری اتنا بڑا انعام اور احسان, اس کی قدر دانی صرف یہی ہے کہ آپ کے اسوہ حسنہ کو اپنا دیا جائے. 1.5 منٹ میرا باقی میں بات مکمل کر رہا ہوں. جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے جا چکے, آپ نے پردہ فرمایا, تشریف آوری سب سے بڑا انعام, اور اس دنیا سے تشریف لے جانا امت کے لیے سب سے بڑا المیہ. حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ, جنہوں نے بچپن میں حضور کی پرورش کی تھی, پالا پوسا تھا, والدہ کا سایہ عاطفت سر سے اٹھنے کے بعد انہوں نے اپنا تعاون پیش کیا تھا, اپنی خدمت کے سعادت حاصل کی تھی. حضور کے پردہ فرمانے کے بعد شیخین کریمین صدیق اکبر عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما کی خدمت میں حاضر ہو کر رونے لگے. پوچھا کیوں روتی ہو؟ آپ نے تو حضور کی بہت خدمت کی, وہ آپ سے راضی تھے, اللہ تعالیٰ نے آپ کی خدمت کا سعادت اور حق ادا کیا, سب کچھ ہوا. فرمایا کہ میں اس لیے نہیں رو رہی ہوں کہ آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے, میں جانتی ہوں کل من علیہ فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام, لیکن مجھے رونا اس پر آ رہا ہے کہ جبرائیل امین اب وحی الہی لے کر صبح قیامت تک اس زمین کے اوپر نہیں آئیں گے. اتنا بڑا انعام اور احسان اللہ نے ہم کو دیا, ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی قدردانی کریں. اور اس ربائی پر میں اپنی بات مکمل کر رہا ہوں. قدم قدم پہ برکتیں, نفس نفس پہ رحمتیں, قدم قدم پہ برکتیں, نفس نفس پہ رحمتیں, جہاں جہاں سے وہ شفیع عاصیاں گزر گیا. قدم قدم پہ برکتیں,
نفس نفس پہ رحمتیں، جہاں جہاں سے وہ شفیع عاصیاں گزر گیا، جہاں نگاہ نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک، وہیں وہیں سحر ہوئی جہاں جہاں سے گزر گیا۔ میں گزارش کروں گا کہ آنے والے علماء کرام کے ملفوظات عالیہ کو بھی خوب مثبت کے ساتھ سنیں، عمل کی نیت سے سنیں، کیونکہ اصل چیز عمل ہی ہوتی ہے۔ بے عمل کو دنیا میں راحتیں نہیں ملتی، مطلقاً دعاؤں سے جنتیں نہیں ملتی۔ بے عمل کو دنیا میں راحتیں نہیں ملتی، مطلقاً دعاؤں سے جنتیں نہیں ملتی۔ آج کے زمانے کے آدمی ادھورے ہیں، صورتیں تو ملتی ہیں، سیرتیں نہیں ملتی۔ آئیے ہم عہد کریں کہ ہم صورت بھی بنائیں، سیرت بھی بنائیں۔ وما توفیق الا باللہ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ہے ہند میں انوکھا مرکز تحفظ دین